زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گئی، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں، اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح یابی ہے۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومیں پھریں، ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے یا اگر سب انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں۔ اس لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آج سے مطمئن ہونا سیکھیں، اپنا اندر بدلیں، اپنا انداز بدلیں، اپنی سوچ بدلیں اور رہنے کا طریقہ بدلیں، اور سب سے بڑی بات اپنے دوست بدلیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہی تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے۔ چپ چاپ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، یقین مانو وہ بس ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر آذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے، یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے جس کی
بھا جائے اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود سمٹ جائے گا۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے۔ جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اسے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کا معنی ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تب لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے اللہ کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی، تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔